اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھ کو نصیحت کر دیجئے. اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کر دیجئے. نصیحت بھی کوئی لمبی چوڑی نہ ہو، مختصر ہو اور بالکل جامع ہو. یوں تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کلام جامع ہوا ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے جو بھی کلام کو اٹھا لیں، آپ کی جو بات کو اٹھا لیں، اس میں اگر ایک بات ہے تو کئی پہلو کو احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرے ہوا ہے. یہ اللہ کے رسول کے جامعیت کی دلیل ہے. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے نصیحت کر دیجئے. نصیحت کوئی لمبی چوڑی نہ ہو بلکہ مختصر ہو اور قیمتی ہو. اللہ کے رسول نے نصیحت کیا اللہ کے رسول نے صرف 9 سیکنڈ کا نصیحت کیا. اگر وہ ہماری زندگی کے دائرے میں آ جائے تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہے. کتنے سیکنڈ کی؟ 9 سیکنڈ کی نصیحت کیا ہے. لمبی چوڑی بات نہیں کی بلکہ 9 سیکنڈ کی نصیحت کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز پڑھو اور یہ ذہن میں ہو کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد ہمیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا. موت دوسرے طرف کھڑی ہے، موت آ کر ہمیں دبوچ لے گی. تو آپ سوچئے کہ وہ شخص کیسی دل جمعی کے ساتھ، کیسے دھیان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس عمل کو ادا کرے گا. جب سامنے پتا ہے کہ پیچھے فرشتہ کھڑا ہے میرے روح کو لینے کے لیے، مجھے موت دینے کے لیے پیچھے فرشتہ لگا ہوا ہے، اور آپ کو صرف 2 رکعت کی نماز کی مہلت مل رہی ہے، تو آپ کیسے دل جمی سے پڑھیں گے؟ یہ آپ کی کیفیت خدا آپ کے دل بتائے گی کہ آپ بالکل سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس اعمال کو کریں گے تاکہ یہ اعمال اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائے. بالکل اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی بھی عمل ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، یا جو بھی عمل ہو، انسان اس نیت سے کرے کہ پھر دوبارہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی مہلت نہیں ملے گی. جیسے ہے کہ آپ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح میں کھڑے ہیں، امام صاحب آپ کو قرآن سنا رہے ہیں، آپ دل جمی کے ساتھ سن رہے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ ہے کہ آئندہ مجھ کو موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، اور میری زندگی کا کیا احاطہ، کب آ کر موت ہمیں دبوچ لے، کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو پھر آپ اس کو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ اس اعمال کو سنیں گے، اس اعمال کو کریں گے، اس لیے کہ آپ جانیں گے کہ میرے لیے آخری عمل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو، جب بھی کوئی عمل کرو تو نیت یہ ہو کہ یہ میرا آخری عمل ہے، پھر ہمیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے دوسری چیزیں فرمایا کہ یہ خرید و فروخت کے لائن سے ہے. خرید و فروخت کے لین سے آج ہر شخص تاجر بننا چاہتا ہے، ہر شخص بیپار بننا چاہتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی بات کرو درست بات ہو، بات کے اندر کوئی لوچا نہ ہو، بات کے اندر کوئی جھول نہ ہو، کیونکہ جب آپ صاف ستھری بات کریں گے، صحیح بات کریں گے، تو آنے والے جو آپ کے سامنے ہیں وہ آپ کو سچا اور امانت دار تسلیم کرے گا. آج ہمارے ماحول سے، ہمارے معاشرے سے جو سب سے پہلی چیزیں غائب ہوئی ہے وہ امانت داری ہے. یوں لے لیجئے، اگر آپ کورٹ کے اندر چلے جائیں، کورٹ کے اندر جائیں اور کوئی داڑھی ٹوپی والا وہاں کسی کے خلاف گواہی دے دے تو وکیل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وکیل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ 10 روپے پہ بک کر آیا ہے، یہ 10 روپے کسی سے لیا ہوگا، اس کے بعد یہ کورٹ میں کھڑا.
حالانکہ مسلمان کا شیبہ تھا، مسلمان کا طریقہ تھا کہ جو بھی اعمال اس کے تھے اللہ کے لیے تھے، اور نیک امانت داری سچائی اس کے اندر تھی۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ دارالعلوم کے ایک استاد ہیں، بڑے درجے کے استاد ہیں، تقریباً غالباً وہ ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، تو ان کے یہاں ایک مقدمہ انگریز کے یہاں چلا۔ مقدمہ کس چیز کی تھی؟ کہ زمین کے بارے میں مقدمہ تھی، زمین کے بارے میں مقدمہ تھی، اور دونوں ایک طرف غیر مسلم تھے، دوسرے طرف مسلمان تھے۔ دونوں طرف، ایک طرف مسلم دعوے دار تھا کہ یہ زمین میری ہے، ایک طرف غیر مسلم دعوے دار تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ یہ مقدمہ کورٹ کے اندر ہے۔ اب جج فیصلہ، اب دونوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنے مذہبی چیز کو اس میں داخل کر دیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ اگر میں جیت جاؤں گا تو اس زمین کو مسجد میں ڈال دوں گا۔ غیر مسلم نے کہا اگر میں اس کیس کو جیت جاؤں گا تو یہ زمین مندر کے اندر دوں گا۔ اب مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو گیا، مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو گیا۔ اب کریں تو کیا کریں؟ جج صاحب نے دونوں فریق میں سے سامنے کیا اور کہا تم میں سے جو سب سے شریف اور انسان آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے، سچا آدمی ہے، اسے لاؤ، اگر وہ جو فیصلہ کر دے ہم بھی اس کو مان لیں گے۔ چنانچہ اس بزرگ کو لایا گیا تو غیر مسلم نے کہا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔ مسلمانوں نے کہا بھی جو یہ بول دیں گے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، مان سکتے ہیں، مان لیں گے، کیونکہ مسلمانوں کے دل میں یہ تھا کہ یہ مسلمان ہے، میرے حق میں فیصلہ کرے گا ہی، کیونکہ زمین صرف ایک آدمی کا رہ نہیں گیا تھا بلکہ پورے سماج کی زمین ہو گئی تھی، اور وہ بھی مسجد میں دینے کی بات تھی۔ تو لوگوں کے ذہن میں تھا یہ اللہ والا ہے، یہ بھی فیصلہ یہی کرے گا کہ مسلمان کی زمین ہے۔ مسلمان بڑا خوش تھا جب اس اللہ والے نے اس بات کو سامنے رکھا کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ غیر مسلم کی ہے۔ تو جج فیصلہ دیتے ہوئے یہ چیز لکھا ہے کہ مسلمان مقدمہ ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا، اسلام جیت گیا، اسلام کامیاب ہو گیا کہ اسلام کے اندر سچائی، امانت داری، اخلاق، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج اگر کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو ہمارے شکل و صورت سے تو مسلمان کہتا ہی نہیں۔ ہمارے اعمال اتنے بگڑ چکے ہیں، ہمارے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی اسلام لانا چاہتا ہے، اگر وہ کتاب کو پڑھتا ہے، حدیث کو پڑھتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اسلام سب سے بہترین دین ہے، لیکن جب مسلمانوں کے زندگی کو دیکھتا ہے، مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہے، تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم آج خود مسلمان ہو کر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پنڈال میں آکے سامنے مل کے بیٹھیں، زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور سامنے بیٹھیے، تھوڑا مجلس کو نکھاریے، سامنے بیٹھیے تھوڑی دیر کے لیے۔ آج اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے شکل و صورت سے